मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। हुकूमत ने आज इसहाक डार का लाहौर का घर नीलाम करने का ऐलान कर दिया। यह घर हुकूमत ने 27 जुलाई को कब्जे में लिया था। इसहाक डार पर आमदन से जायद असासे बनाने और मफरूर होने का इल्जाम है। इनके मुख्तलिफ बैंक अकाउंट से 50 करोड़ रुपए भी बाहक़ सरकार जब्त कर लिए गए हैं। मैं इस इशू पर हुकूमत की रिट को चैलेंज नहीं करता। यकीनन इसहाक डार साहब ने कोई ना कोई जुर्म किया होगा जिसके रद्द अमल में हुकूमत ने इतना बड़ा फैसला किया। तो मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, अगर इसहाक डार मफरूर हैं और इनको मुल्क से बाहर होने की सजा दी जा रही है, तो फिर जनरल परवेज मुशर्रफ भी मफरूर हैं और इनकी प्रॉपर्टीज भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। ये चक शहजाद में 40 कनाल के फार्म हाउस, कराची में एक बड़े घर, ख्याबान फैसल फेज 8 में प्लॉट, DHA कराची और DHA इस्लामाबाद में प्लॉट्स के मालिक हैं। इनके बैंक अकाउंट्स में भी 3 करोड़ 43 लाख रुपए पड़े थे और ये भी इसहाक डार के अकाउंट्स की तरह जब्त कर लिए गए थे। लेकिन जनरल साहब ने जब्तगी के बावजूद अपने सील्ड अकाउंट से पैसे निकलवा लिए। अदालत ने इस हरकत पर जनवरी 2019 में शदीद गुस्से का इजहार किया था, मगर इसके बावजूद हुकूमत ने किसी अदारे के किसी फर्द को इस कोताही का जिम्मेदार करार नहीं दिया। हम अगर मफरूर होने का तकाबल करें तो अदालतों ने सितंबर 2016 को जनरल परवेज मुशर्रफ को मफरूर करार दिया था, जबकि इसहाक डार दिसंबर 2017 को मफरूर डिक्लेयर किए गए थे। ये जनरल मुशर्रफ डार साहब से 1.25 साल पुराने मफरूर हैं, मगर हुकूमत ने आज तक इनके असासे नीलाम नहीं किए। हम मुल्क में अगर कानून और आइन की पासदारी चाहते हैं तो फिर इंसाफ के दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए। जनरल परवेज मुशर्रफ और इसहाक डार दोनों के साथ बराबर सलूक होना चाहिए और हुकूमत अगर यह नहीं करती तो फिर इसहाक डार ख्वाह कितने ही बड़े मुजरम क्यों ना हो जाएं, यह इंसाफ जानबदार और सिलेक्टिव दिखाई देगा। याद रखें, इंसाफ उस वक्त तक इंसाफ नहीं होता जब तक यह गैर जानबदार और बराबर ना हो जाए, और हुकूमत के इकदाम सरेदस्त बराबर और गैर जानबदार दिखाई नहीं दे रहे। हम आज के मौजू की तरफ आते हैं। अगर सादिक संजरानी साहब ने ये फैसला किया है कि उसने इस्तीफा देना है तो अच्छा फैसला होगा। जो नंबर्स अपोजिशन गैदर कर रहे हैं वो तो उसको निकालने के लिए तो ज़्यादा नंबर्स है हमारे पास, और उसूलन भी ये स्टेप अच्छा होता कि चेयरमैन सेनेट साहब अपने इस्तीफा दे, वरना कल तक वो ऐसे ही जा रहा है। मैं तो उस दिन जीत गया था जिस दिन मुझे तमाम अपोजिशन ने एक पॉलिटिकल वर्कर को नॉमिनेट किया इस पोस्ट के लिए। जहां वोटिंग का ताल्लुक है, इस वक्त हम 65 पे खड़े हैं। मुझे उम्मीद है कि डब्बे खोलेंगे, हमारे वोट पूरे होंगे। कल इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सेनेट का इलेक्शन सजरानी साहब जीतेंगे। ये मेरी ख्वाहिश भी है और ये मेरी सोच भी है। इंशाल्लाह इमरान खान 5 साल पूरे करेगा, और जो ये हालात पैदा हुए हैं ये इन्हीं चोरों और लुटेरों के पैदा हुए हैं। बजाय शर्मिंदा होने के ये टार्जन बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये मारे जाएंगे सियासी तौर पे। चेयरमैन सेनेट के मुकद्दर का फैसला कल हो जाएगा। चेयरमैन अगर आज मुस्ताफी नहीं होते तो कल सेनेट में एक नई तारीख रकम होगी, और वह तारीख क्या होगी यह हमारा आज का इशू होगा। और क्या यह तब्दीली सिर्फ चेयरमैन सेनेट तक महदूद रहेगी या फिर अगला निशाना बलूचिस्तान के वजीर आला होंगे, हम ये भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सदाकत अली अवैसी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। नवाज बलोच साहब हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। और लाहौर में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मियां जावेद लतीफ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। हमारे साथ ये फरमाइएगा सर, ये तो ऑलमोस्ट आप इलेक्शन हार चुके हैं चेयरमैन सेनेट का, क्योंकि 63 लोग सेनेटर्स उनके पास हैं, तो ये आप उनसे इस्तीफा क्यों नहीं ले लेते ताकि इज्जत बच जाए सेनेट की? जो साहब, ये आपकी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन हम पॉलिटिकल ग्राउंड में हैं और कानूनी तरीका यह है कि सीक्रेट बैलेटिंग है, और पीपल्स पार्टी और PMLN की क़यादत इतनी डिस्क्रेडिट हुई है
کہ کوئی بھی بندہ ان کے ساتھ ان کو سپورٹ کر کے اپنے پاکستان میں عزت محسوس نہیں کرتا. تو ہارس ٹریڈنگ آپ ہارس ٹریڈنگ یہ نہیں ہوتی. ہارس ٹریڈنگ تب ہے جب کسی کو پیسے دیں یا کسی کو عہدہ دیں. فلور کراسنگ تو قانوناً جرم ہے. فلور کراسنگ اگر فلور کراس کرے گا سیکرٹ بیلٹ کا مطلب, مجھے سوال کا سیکرٹ بیلٹ کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ نواز شریف صاحب کی کرپشن سزا ہونے کے بعد ان سے مایوس ہوا, تنگ ہوا کہ اس لیڈر کے پیچھے میں چلتا رہا جس نے اتنی کرپشن کی کہ انہوں نے زلزلے سیلاب کو بھی نہیں چھوڑا, اور اگر کوئی زرداری صاحب کے آج ان کے پارٹنرز نے 2 ارب 30 کروڑ روپیہ آپ کا اس میں پلی بارگین میں دیا ہے, کوئی پیپلز پارٹی کا جیالے کا اگر اس کا ضمیر جاگتا ہے تو آپ ایسی باتیں کر کے گورنمنٹ ابھی مایوس نہیں ہوئی. مایوس نہیں, میں سمجھ رہا ہوں کہ صادق سنجرانی کل, تو اس کا مطلب ہے صادق سنجرانی صاحب کل چیئرمین رہیں گے پیپلز پارٹی کے ووٹ سے اور نون لیگ کے ووٹ سے؟ نہیں, ان کا جتنے لوگ وہاں سینیٹر ہیں ان کا ضمیر کے مطابق, میری خبر کے مطابق وہ کل جیت رہے ہیں. اب آپ اس کو کہیں امورل, غیر سیاسی, غیر جمہوری اور ہارس ٹریڈنگ کہتے ہیں تو بتائیں. ہمارا کوئی بندے جب سینٹ کے الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ کی, ہم نے تو 20 MP اٹھا کے باہر پھینک دیے تھے. اگر کوئی پارٹی چھوڑتی ہے تو ان کا مسئلہ ہے. ہم تو کسی کو نہ پیسہ دے رہے ہیں نہ کسی کو مراد دے رہے ہیں, ان کو پتہ چل چکا ہے. صرف کنوینس کر رہے ہیں ان کو. عمران خان جب امریکہ جاتا ہے تو ہر پاکستانی کا دل باغ باغ ہوتا ہے کہ ایسے لیڈر کو, ایسی پارٹی کو, ایسی حکومت کو سپورٹ کریں. دوسری طرف وہ روز ان کی ایک کہانی کو. سنجرانی صاحب بیسیکلی آپ کے امیدوار ہیں اور آپ مکمل طور پہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اگر وہ ہار گئے صبح اور اگر فارغ ہو گئے تو اس کا مطلب یہ گورنمنٹ کی ہار ہو گئی ہے. نہیں, میں بالکل, یہ اگر وہ ہار جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ جو ہے وہ ابھی تک پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے ان کو کوئی امید ہے, مایوسی ہوگی. آپ بیسیکلی ان کے ضمیروں سے پھر آپ مایوس ہو جائیں گے. نہیں, ہم ان کے ضمیروں سے مایوس نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں, ہمارا نمبر کم ہے, لیکن حکومت کی کارکردگی اور اپوزیشن جتنی ڈسکریڈٹ اور جتنی بدنام ان کو لوگوں نے چھوڑنا ہے اس وقت کے, جیسے بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ کل وہ فارغ ہو جائیں گے اور الٹیمیٹلی ظاہر ہے ہمارے پاس اکثریت ہے, اور جب آپ پارٹی دیتے ہیں, جب بھی آپ کھانا کھلاتے ہیں تو 63-65 لوگ آ جاتے ہیں اس کے اندر. گورنمنٹ ابھی تک پر امید ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ لوگ اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیں گے, اور اس وقت ان کا ضمیر آپ کے ساتھ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید چودھری صاحب, بات یہ ہے کہ میں تو اس بات پہ حیران ہوتی ہوں کہ جو پی ٹی آئی خود چھانگا مانگا کی پولیٹکس کے خلاف ہمیشہ سراپا احتجاج رہتی تھی, اور چاہے دھرنا ہو چاہے ہر موقع ہو چھانگا مانگا کی سیاست کو کرٹیسائز کرتی تھی اور ہارس ٹریڈنگ کو سب سے زیادہ لان تان کرتی تھی, آج موقع ہے, لیٹ اس سی, بیکاز دے ڈونٹ ہیو the numbers, ان کے پاس عددی اکثریت نہیں ہے. کارکردگی گورنمنٹ کی اتنی ہے کہ لوگ ضمیر کے مطابق ووٹ دیں گے. کارکردگی ایسے ہے جن کے 400 روپے گیس کے بل آتے تھے, ان کے 50,000 روپے گیس کے بل آ رہے ہیں. یہ ہے کارکردگی. غریب عوام کی روٹی ان سے چھین لی, مہنگی آپ نے بجلی کر دی. ویسے ابھی پیٹرول بھی مہنگا ہوا ہے, آج رات کو ہو جائے گا. مزید عوام کے اوپر پیٹرول کا ایک اور آپ نے مہنگائی ہے کہ وہ آپ لوگ چھوڑ گئے نا, یا تو آپ نے معاملات درست کیے ہوتے, آج بیچاروں کو نا اتنی محنت کرنی پڑتی. 5,000 ارب آپ نے 10 ماہ کے اندر قرضے لے لیے. یہ سپیڈ قرضوں کی دیکھیں, 500 آپ کے پاس بلین کا شارٹ فال, آپ کا ریونیو جنریشن کا شارٹ فال ہے. ایکسپورٹ آپ کی نیچے گرتی جا رہی ہے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 50% نیچے گر گئی ہے. یہ کارکردگی ہے. اس کی بنیاد پہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ دوسری پارٹیز کے لوگ اپنی پارٹی کی لائلٹیز چھوڑ کے ان کی طرف شفٹ ہو کے آئیں گے, مجھے کوئی ایک اچھی خبر سنا دیں. اگر ہو گئے پی ٹی آئی نے ضمیر اگر ہو گئے تو پھر نہیں, دیکھیں اگر, کیونکہ اگر مگر کی تو گنجائش ہمیں تو نہیں نظر آ رہی, لیکن اگر کچھ اس قسم کا ہو گیا تو پھر ثابت ہو جائے گا کہ پی ٹی آئی نے ایک اور یو ٹرن لے لیا ہارس ٹریڈنگ کے اوپر. اور جو چھانگا مانگا کو نہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم کسی کو پیسہ نہیں دے رہے, ہم کسی کو عہدہ نہیں دے رہے, ہم کسی کو دبا نہیں رہے, یہ صرف ضمیر کے اوپر دستک دے رہے ہیں. جاوید چودھری صاحب, پی ٹی آئی پرویز مشرف کی ریفرینڈم میں ان کو ساتھ دینے کے بعد اس پہ بھی معافی مانگ چکی ہے. تو پی ٹی آئی کر کے اس کے بعد جو ہے اپنی غلطیوں کے اوپر بعد میں کہتے ہیں جی ہم سے غلطی ہو گئی, ہم نے کہا یوں تھا اور کیا کچھ. تو یہ کریں تو جائز, دوسرے کریں تو غلط. تو آئی تھنک یہ نہیں ہونا چاہیے, دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے. لیٹ دی پیپل ڈیسائیڈ. کل کا دن ہے انشاءاللہ تعالی, وی آر ویری ہوپ فل, وی ہیو دا نمبرز. اور بلوچستان کی بہت دل میں ایک پین تھا نا حکومت پی ٹی آئی کے. پی ٹی آئی نے یہی سوچ کے تو سنجرانی صاحب کو ووٹ کیا تھا کہ وہ بلوچستان سے, حاصل بزنجو صاحب بھی بلوچستان سے, آئے مل کے ان کو موقع دیتے ہیں, کیونکہ سنجرانی صاحب نے تو کوئی ڈیلیور نہیں کیا, ہمیں تو کوئی ان کی ڈیلیوری چیئرمین سیرن نے کیا
में करना नहीं, होता है? लेकिन क्या उन्हें उनका सड़क जो- बनानी है, कोई उनका- एयरपोर्ट बनाना है, कोई पेट्रोल निकालना है उन्होंने? देखिए क्या करना प्रेसिडेंट उन्होंने? के बाद मुल्क के सदर के बाद दूसरे नंबर पे उनका एक अहम रोल आता है, और उसमें हमने कोई पॉजिटिव, कोई मस्बत जो है चीज हमने नहीं देखी। हमने नहीं देखा उनका एक फेडरिंग नहीं, वो क्या करते जी? कोई गिरफ्तारी कर देते हैं, कोई छापा मारते नहीं, हैं, कोई खुली कचहरी लगा देते हैं, क्या करते हैं? देखिए, सेनेट का काम देखिए, ये है कि सेनेट को चलाए बस। नहीं तो सेनेट को डिबेटिंग क्लब भी ना बनाए। सेनेट इज ऑल्सो नॉट अ डिबेटिंग क्लब। ठीक हो गया। मियां जावेद तीसरा सर, ये देखिए हासिल परवेज़ साहब के दो बयान मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो उन्होंने कहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं एक मुजरम की हैसियत से सजा भुगत रहे हैं, लेकिन उस मुजरम ने जेल में बैठ के मुझे नॉमिनेट किया और मैं चेयरमैन बन रहा हूं। दूसरा उन्होंने ये कहा कि उन्होंने कहा कि जब पार्टीज ने फैसला कर लिया तो मैं उसी दिन चेयरमैन बन गया था। तो इतने कॉन्फिडेंट है वो, लेकिन यहां पे गवर्नमेंट उनसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है। वो कह रहे हैं कि 15 वोट जो होंगे हमारे पास होंगे कल आपके। देखें चौधरी साहब, पहली बात तो ये है कि अगर कोई रवायात, कोई अखलाकियात हैं तो वो आपके सामने नज़र आ रही हैं कि अक्सरियत किसके पास है, और अक्सरियत जिस जमात के पास है ये, और ये इलेक्टेड वोट हैं, कोई जनरल इंतखाबात नहीं है कि पता नहीं नज़र आने वाले वोट कल को पोल होते हैं तो किसको पढ़ते हैं। ये तो एक इलेक्टेड वोट हैं, अक्सरियत नज़र आ रही है। जहाँ तक तल्लक है ज़मीर का, तो मुझे ये बताएं कि क्या पार्टी से गद्दारी करना या पार्टी के डिसिप्लिन की वायलेशन करना, इसको ज़मीर जागना कहते हैं? और अगर पार्टी के डिसिप्लिन में रहना, पार्टी से वफादारी के साथ, गुलामी से बाहर निकल रहे हैं ना। गवर्नमेंट का ख्याल ये था कि आपने सबको गुलाम बनाया हुआ था, अब वो गुलामी से निकल रहे हैं, अपनी ज़मीर के मुताबिक फैसला कर रहे हैं। अब आज एक जो सवाल आपने किया और मेरी बहन ने जो जवाब दिया है, मैं ये कहता हूँ कि ये जद्दोजहद जो हम कर रहे हैं, ये वो जद्दोजहद है जो बलूचिस्तान असम्बली के अंदर अदम एतमाद चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ किया गया, जो तरीक़ाकार उस वक्त अपनाया गया, और जो तरीक़ाकार सेनेट के चेयरमैन के वक्त अपनाया गया, उस तरीक़ेकार के ख़िलाफ़ एक बगावत हम कर रहे हैं, एक जद्दोजहद कर रहे हैं कि ये तरीक़ाकार ठीक नहीं था। और 25 जुलाई 2018 को जो तरीक़ाकार अपनाया गया उसके ख़िलाफ़ है हम। अगर सुबह वही तरीक़ाकार अपनाया जाएगा तो यकीनन हमारी जद्दोजहद फिर रुकेगी नहीं, ये जद्दोजहद जारी रहेगी उस वक्त तक जब तक वोट का एहतराम, वोट की इज्जत नहीं होती। राय शुमारी है ना, अब एक जब खुफिया राय शुमारी होगी तो उसमें कुछ भी हो सकता है यार, लेकिन आप अगर ये चाहते थे कि ये बड़ा क्लियर हो सिस्टम, तो आप खुफिया राय शुमारी का जो क्लाज है उसको उड़ा देते आप। मैं एक कर्ज करूं कि खुफिया राय शुमारी में भी वही रिजल्ट आएगा जो ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक होगा, जो पार्टी डिसिप्लिन के मुताबिक होगा, जो पार्टी से बेवफाई करने वालों का नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँ, यहाँ मेरे वो भाई हैं सदाकत अब्बासी साहब, जो ये बात कर रहे थे कि लोग इतने भंगड़े ना डालते अमेरिका के टूर के बाद, तो मैं इनकी खिदमत में सिर्फ इतना बता दूं कि ये कोई नया काम नहीं हुआ या हुस्ने इत्तेफाक नहीं है कि जब ज़ियाउल हक अमेरिका गए थे तो 2 साल बाद उनके लिए भी रेड कारपेट आया था जब अफगानिस्तान इशू आया था, और जब परवेज़ मुशर्रफ आए 2 साल बाद उनके लिए भी रेड कारपेट बिछाया गया, और साल बाद इमरान खान साहब गए हैं अमेरिका तो इनके लिए भी वही रेड कारपेट और यही आंखों का तारा। मगर जिसने एटमी धमाके किए वो नवाज शरीफ, वो नवाज शरीफ उनके लिए आंखों का तारा नहीं बने। क्यों नहीं बने भाई? बात यह है जो पाकिस्तान में कौमी मफाद में बात करेगा, जो बाहर जाके भी कौमी मफाद में बात करेगा, जो पाकिस्तान का मईशत का सौदा नहीं करेगा, जो पाकिस्तान के अंदर एक बदकिस्मती से जो सी पैक का सवाल ये मियां साहब, ये कौन सी बात है जो पाकिस्तान की फेवर में हो और इमरान खान ने अमेरिका में जाके नहीं की? मैं अर्ज कर देता हूं। मैं एक तो ये कहूंगा कि जो उनका एजेंडा था, और मुझे आज ये समझ आ रही है कि नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश कहां से हुई थी। जो शेख रशीद ने कहा था ना इलेक्शन के 2 माह बाद
کہ ٹرمپ ان کو تھپکی دے گا عمران خان کو. 1 سال بعد یہ گئے اور ان کو تھپکی جو ملی وہ پاکستان کی معیشت تباہ کرنے کی, وہ پاکستان کے اندر سی پیک کو رول بیک کرنے کی. اس کا مطلب یہ ہوا میاں صاحب کہ آپ شیخ رشید صاحب کی گفتگو کو سیریس لیتے ہیں. میں تو آج کو مانتے نہیں ہیں, لیکن کچھ کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سیریس ہو رہے ہیں, وہ سادگی سے, اور ان کی جو وزڈم ہے, پولیٹیکل وزڈم ہے, اس کے آپ قائل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میں قائل اس طرح ہو گیا کہ وہ سادگی میں وہ باتیں کہہ گیا جو 1 سال بعد قوم کو پتہ چلی کہ امریکن کے رول کے بعد. مگر مجھے یہ بتائیں کہ کیا سی پیک رول بیک کرنا اور چین کے متعلق جو کہا جاتا کہ سمندر سے گہری ان سے ایک رشتہ داری اور قوم عالیہ سے اونچی ان سے تعلق داری, تو میں آج یہ پوچھوں گا کہ کیا قوم کو کوئی اعتماد میں لے کر یہ کہے گا؟ اور یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ پاکستان ہو یا کوئی اور ریاست ہو, اس کی حکومتیں بدلتی رہتی ہیں مگر اس ریاست کے ہمسائے وہی رہتے ہیں. آپ افغانستان میں آج جو سودے بازی کریں گے, آپ ایران کے حوالے سے جو سودے بازی کریں گے. میں عباس صاحب کی طرف جانے دیں سر, میں آؤں گا واپس آپ. عباس صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ جو بدنجو صاحب کا ایشو ہے یا پھر سنجرانی صاحب کا ایشو ہے, اس میں پوری گورنمنٹ خاموش ہے اور صرف شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جیتے گا, یہ جیتے گا, یہ جیتے گا. شیخ رشید صاحب کو آپ نے انچارج بنا دیا اس کا. دیکھیں حکومت نے کوئی تقریریں تو کرنی نہیں ہے, کوئی پبلک کے تو خطاب کرنا نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا تھا حکومت نے کرنا کیا نہیں, میں اس سینٹ کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں. وہ شیخ رشید صاحب ظاہر وزیر ہیں اور ان کی بات سنی جاتی ہے, عوامی بات کرتے ہیں. میں نے جو عمران خان صاحب سیریس ہے, میں نے یہ بات کی تھی امریکہ جانے کے وقت لوگوں نے دیکھا, پارلیمنٹیرینز نے, سینیٹرز نے دیکھا کہ ایک بندہ جاتا ہے, دنیا اس کی بات سنتی ہے. انہوں نے کہا کہ ایوب نے یہ کہا, اس نے ضیاء نے یہ کہا. میں نے تو دیکھا نواز شریف نے کیا کہا, نواز شریف سے کچھ کہا ہی نہیں گیا. جتنی دیر وہ بیٹھے رہے ان کے ہاتھ پاؤں کامتے رہے, وہ کوئی بات تو کرتے. میرے بھائی لوگ کمپیئر کرتے ہیں ریسنٹ ہسٹری سے, ماضی میں کیا ہوا مجھے نہیں پتا, وہ میری سمجھ کے پہلے کی بات ہے. لیکن لوگ اگر کوئی بھی پاکستانی ذی شعور پاکستانی عمران خان کا مخالف بھی ہو اور نواز شریف کا بہت بھی سپورٹر ہو, وہ 2 ویژول دیکھے تو ایک بندہ تھپکیاں کھا رہا ہے, ڈانٹ کھا رہا ہے, دوسرا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اس کو بتا رہا ہے بات کیا ہوئی ہے. اگر عمران خان نے غلط کیا ہے اور ان کے مطابق قوم کا سودا کیا ہے تو سامنے آ جائے گا. نواز شریف جو وہاں سے پھل فروٹ لے کے آئے قوم کے لیے, وہ ہم کھا کے بدہضمی ہو رہی ہے. میں ایک بات مکمل تو کر لوں. عمران خان کے اس بات کے بعد وہ جو ہزاروں تعداد میں جو پاکستانی بیرون ملک ہیں وہ خوشی سے پھولے سما, ان کو اب امریکہ کارڈ استعمال کرنا ہے کیونکہ عمران خان امریکہ سے کامیاب آ گیا تو وہ ان کو لگے کہ امریکہ پہ سی پیک, یہ باتیں بھائی اب کوئی نہیں بکتا. پاکستان بڑا آگاہ ہو گیا, ان کو کرپٹ لوگوں میں اور بیچارے نہ بول سکنے والوں میں, ڈانٹ کھا کے آنے والوں میں, اور وائبرنٹ کانفیڈنٹ اور ہیروئک لیڈروں میں فرق سمجھ آتا ہے. صحیح بات ہے, منا بھی لیا امریکہ کو انہوں نے. تو یہ آپ کو چیزیں نظر کیوں نہیں آتی؟ دیکھیں چیزیں کرنے سے نظر آتی ہیں. یہاں پہ آپ دور نہ جائیں, چند ہی میٹر کے فاصلے پہ اگر آپ باہر نکلیں تو آپ عام عوام سے پوچھیں, وہ آپ کو کچھ اور پکچر پینٹ کریں گے اور بتائیں گے کہ وہ کن چیزوں سے گزر رہے ہیں. دیکھیں روٹی کی قیمت کنٹرول کر رہی ہے گورنمنٹ, وہ تیل کی ایک آدھ ہفتے میں ٹھیک ہو جائے جناب. اور بات یہ ہے کہ آپ سٹیٹ بینک کی رپورٹس نکال کے دیکھ لیں, یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں, یہ سٹیٹ بینک کی رپورٹس کے مطابق آپ نے گزشتہ تمام حکومت کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. قرضے جس سپیڈ سے آپ نے لیے 10 مہینوں کے اندر کسی حکومت نے نہیں لیے. آپ عوام کے اوپر ٹیکس کا بوجھ تو ڈال رہے ہیں لیکن عوام کو ریلیف کے نام کے اوپر آپ نے عوام کو کوئی ایک چیز میں بھی ریلیف آپ نے نہیں دیا. آپ نے ہیلتھ پہ کٹ ڈال دیا, ٹھیک ہے, لیکن ہر چیز پہ آپ نے قومیں اگر آگے بڑھنا چاہیں تو ان کو گھبرانا نہیں چاہیے. پھر اگر آپ گھبرا جلدی جاتی ہیں. اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے, اچھا, اور منترا کیا ہے؟ منترا یہ ہے کہ آسٹیرٹی منترا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک جگہ پہ تو پیرٹ اور طوطوں کے کیجز کے اوپر لاکھوں روپے لگانے کا آپ فیصلہ کر لیتے ہیں, دوسری طرف آپ ایک مشاعرہ کر کے سارا پیسہ جو ہے ضائع کروا دیتے ہیں. یہ اگر اس طرح سے آپ نے ملک چلانا ہے, اگر آپ کہتے ہیں ہم نے وزیر, آپ کا ویژن صرف یہ ہے ہم نے وزیر اعظم ہاؤس کو جو ہے وہ یونیورسٹی بنا دینا ہے, جو یونیورسٹیز ایگزسٹنگ ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی اسکالرشپ آپ ختم کر رہے ہیں, پھر آپ کا کیا دورہ معیار ہے؟ پھر اس کے علاوہ نہیں چل رہی, اسی لیے تو نہیں بنا رہے کہ کم از کم کوئی تو چلے, کوئی ایک تو چلے. ویسے یہ فرمائیے, اگر یہ کل حاصل بدنجو صاحب ہار جاتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی ایک دوسرا پلان ہے, پلان بی ہے کوئی؟ دیکھیں اس وقت پہلے تو میں اپنی
پریویس بات کمپلیٹ کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس وقت جو معاشی طور پہ دیوالیہ ملک کا نکل گیا ہے، ایک عام شہری جو ہے اس کی جو حالت آپ نے کر دی ہے، اس کے اوپر تو آپ کوئی بات کرنا نہیں چاہتے، لیکن ایک وہ فینٹیسی ورلڈ اور کاسمیٹک طور پہ خیال یہ ہے کہ میں نے ویسے وقفہ لینا ہے، لیکن آپ کا خیال یہ ہے کہ چیئرمین سینٹ کو تبدیل کرنے سے یہ معاشی حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ تھوڑی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ میاں جاوید عزیز صاحب یہ فرمائے گا سر، یہ تو ساری بحث چلتی رہے گی، یہ فرمائیے یہ جو آپ نے سرکاری زمین پہ قبضہ کیا ہوا تھا وہاں پہ، وہ ظاہر ہے وہ ریکور کر لی گورنمنٹ نے، تو جب اس قسم کے واقعات چھوٹے ہوں گے بڑے ہوں گے تو گورنمنٹ کہیں نہ کہیں تو ایکٹیو ہوگی نا سر؟ آپ کا خیال یہ گورنمنٹ سو ہی رہے؟ نہیں چوہے صاحب، گورنمنٹ بڑا جاگ رہی ہے، اور اس کے جاگنے کا ثبوت میں یہ دوں گا کہ میری فیملی کے متعلق جو یہ آج خبریں چلتی رہیں کہ 30 کنال کو لیکوڈیشن بورڈ کی جگہ تھی، اس پر 30 سال سے ہم نے قبضہ کیا ہوا تھا، میں صرف یہ عرض کروں گا کہ اگر 3 فٹ پر بھی قبضہ کوئی ثابت کر دے تو جو حکومت وقت سزا تجویز کرے میں وہی قبول کر لوں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری فیملی کے تمام اثاثے چوہے صاحب ڈکلیئر ہیں، اور وہ مختلف جو ٹیکس پیئر ہیں میری فیملی کے لوگ، وہ اس سے تصدیق کیے جا سکتے ہیں، اور ان کے پاس یہ جو جگہ واگزار کروائی گئی ہے میاں صاحب وہ آپ کی نہیں تھی، وہاں تو بورڈ لگا ہوا تھا آپ کا۔ سر میری عرض سن لیں، میری گزارش سن لیں، میں پہلے بات اپنی مکمل کر لوں۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی بے نامی جائیداد میری ہے، میری فیملی کی کسی جگہ ہے، تو ڈکلیئر کی جانے والی جائیداد کے علاوہ تو سامنے لے کر آئیں، ہم سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی بے ضابطگی کی ہے، سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں۔ جہاں تک آج کے حوالے سے کہ بورڈ لگا ہوا تھا، تو بھائی صاحب بورڈ جو لگا ہوا تھا وہ فیکٹری کا بھی بورڈ تھا، اس کے ساتھ اگر ہاں میرے علم میں جو بات ہے جو آئی ہے آج کہ ایک رضوان ورق صاحب ہیں کوئی وہاں کے، ان کی 25-30 سال سے اسی جگہ پر قبضہ بھی ہے، اور لیکوڈیشن بورڈ میں ہائی کورٹ میں ان کے درمیان لیکوڈیشن بورڈ اور ان کے درمیان کوئی تنازع جو چل رہا ہے، کیس چل رہا ہے، وہ 25-30 سال سے پینڈنگ ہے وہاں اور چل رہا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایک چیز کسی قسم کا کچھ یہ ہے کہ کسی اور کی زمین ہے، گورنمنٹ نے غلطی سے وہ آپ کے کھاتے میں ڈال دی، غلطی نہیں، کوئی تعلق نہیں چوہے صاحب نہ غلطی نہیں، دانستہ طور پہ ایسا کیا گیا ہے۔ اگر سرکاری ملازم جو ہیں کسی ڈپارٹمنٹ کے، وہ حکومت کے سپوکسمین بن جائیں اور لوگوں کو اس طرح ان کی تذلیل کریں، اس طرح کے الزامات لگائیں، تو پھر مجھے یہ بتائے کوئی۔ آج 4 دن پہلے چوہے صاحب، بڑا آسان آپ کے پاس حل ہے نا، آپ عدالت جائیں سر، یار گورنمنٹ کے خلاف عدالت چلے جائیں۔ ہاں عدالت گئے چوہے صاحب، وہ سن لیں کہ 4 دن پہلے ایک نوٹس سرو ہوا میری فیملی کو کہ آپ نے فلاں بلڈنگ کا نقشہ پاس نہیں کروایا، اور کس نے نوٹس کیا؟ اینٹی کرپشن نے، اور وہاں حالانکہ ان کی جوریڈکشن نہیں ہے، یہ یا بلدیہ نوٹس کرتی یا ایل ڈی اے نوٹس کرتی، جن کا تنازع ہے کہ یہ جوریڈکشن ان کی ہے، وہ کہتے ہیں میری ہے۔ اب ہم نے وہ ان کو یہ جواب دیا کہ اگر بھائی آپ نقشہ کو ڈیسائیڈ کر دیں کہ کس کے پاس باقی پیسے جمع کرانے ہیں، ہم پیسے جمع کروانے کے لیے تیار ہیں، تو انہوں نے میری فیملی کو تھما دیا۔ وہ پرفارما جو نیب والے اثاثوں کے حوالے سے ان کو دیتے ہیں کسی کو جس کو نوٹس کرتے ہیں، تو وہ تھمانے کے بعد اس کو جب ہم نے چیلنج کیا، آپ کا مثلا گورنمنٹ پکڑنا چاہتی ہے آپ کو، آپ کی پراپرٹی ضبط کرنا چاہتی ہے کیا ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے چوہے صاحب کہ وہ ہر 2 شکل میں، اور میں حلفاً یہ بات کہنے لگا ہوں چوہے صاحب، یہ آپ نہ پوچھتے تو میں یہ بات نہ کہتا، کیونکہ میں نے ضیاء الحق کا بھی ماشاء اللہ دیکھا ہے، میں نے پرویز مشرف کا بھی ماشاء اللہ دیکھا ہے، مجھے کوئی جیلوں سے یہ کوئی خوف نہیں ہے۔ خوف جس بات کا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میری چند دن پہلے فیملی جو ہے وہ موٹر وے پہ جا رہی تھی، تو میری فیملی کو پولیس نے روک کر موٹر وے پولیس نے نہیں، دوسری پولیس نے روک کر 1.5 گھنٹہ تک میری فیملی کی گاڑی کی تلاشی لیتے رہے، اور دھوپ میں ان کو کھڑا رکھا، اور 1.5-2 گھنٹے بعد جب انہوں نے شور کیا
تو ان کو چھوڑ دیا گیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ کنٹینر میرے پیچھے منشیات کا ہے یا مجھے کوئی کرپشن میں گرفتار کرنا چاہتے ہیں, میں سرنڈر کر رہا ہوں, لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ کس جرم میں مجھے لے کر جانا چاہتے ہیں. جو جرم ان کو پسند ہے میں اسی میں جانے کے لیے تیار ہوں. مگر اس طرح کے بھونڈے الزامات لگا کر آپ کسی شریف آدمی کی, کسی ورکر کی, اور میں یہ کہہ کے جا رہا ہوں نواز شریف سے مجھے موت تو جدا کر سکتی ہے مگر میں نواز شریف کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. جو چاہے ہتھ کنڈے استعمال کر کے دیکھ لیں. یہ ٹھیک ٹھیک. اچھا بھائی صاحب, یہ بیسیکلی ہراسمنٹ ہے, وہ بار بار کہہ رہے ہیں, مختلف لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں ہماری فیملیز کو روک لیتے ہیں اور ان کو ہراس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس طرح دھوپ میں کھڑا کر دینا. اگر کوئی کیس ہے تو یقیناً گرفتار کرنا چاہیے آپ کو, لیکن بغیر کیس کے اگر پولیس ہو یا اس طرح اینٹی کرپشن ہو تو میرا خیال ہے پھر یہ سوچنا تو چاہیے آپ کو. جو صاحب چونکہ یہ میرے معزز رکن اسمبلی ہیں تو ان کا جو اپنا موقف دے دیا تو مناسب نہیں ہے کہ میں ان کے موقف کو چیلنج کروں, لیکن ان کی بات سے ایک بات تو پکڑی گئی کہ جو زمین ریکور ہوئی ہے اس کو یہ ڈس اون کر رہے ہیں. تو یہی تو وجہ ہے مہنگائی کی, یہی تو وجہ پاکستان کے غریب ہونے کی کہ 40 کنال پہ بااثر لوگ لیٹس اسیوم یہ نہیں تھے, قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور ملک کے عام ٹیکس صرف غریب لوگ دیتے رہے, اور یہ لوگ چاہے یہ پراپرٹیز ہوں چاہے یہ اداروں کے فائدے ہوں یہ اٹھا کے ملک سے باہر لے جاتے رہے. صاحب نے کورٹ میں کہا تھا کہ 18,000 ایکڑ زمین. اگر جہانگیر ترین صاحب نے کچھ غلط کیا تو اس کا بھی سارا الزام نواز شریف اور سنیں نا, اگر جہانگیر ترین صاحب نے کچھ غلط کیا اور اس دور میں نواز شریف اور زرداری صاحب کا دور تھا تو یہ سمجھیں کہ پھر مل کے کھاتے رہے. میں تو کہتا ہوں ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے. آج کورٹ میں 18,000 ایکڑ نہیں, میری بات سنیں نا, یہ اس طرح کی بات کر دینی چونکہ ان کی پکڑی جا رہی ہے, چونکہ اسحاق ڈار کے آج گھر انہوں نے کنفسکیٹ کر لیا. یار میرے سے شروع کر لو نا, اگر کسی میرے سے شروع کر لیں. آج سن لے ذرا, آج کے دور میں ہم پکڑ رہے ہیں, کل کسی اور کی باری آتی ہے, میں نے کچھ کیا ہے, عمران خان نے کچھ کیا ہے, تو آپ پکڑیں. اچھا سر یہ دیکھیں ایک مفرور ہے, اسحاق ڈار صاحب مفرور ہے, سزا مل رہی ہے ان کو. یہ جنرل پرویز مشرف صاحب بھی تو مفرور ہے, ان کو کچھ سزا نہیں دی. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اس بات سے کہ اگر اسحاق ڈار صاحب اتفاق کا کوئی ضرورت نہیں ہے, سن لینا, اسحاق ڈار صاحب ملک کی معیشت کو ڈبو کے ملک کے اداروں یہ کو کیس نہیں ہے, سن تو لینا, کیس یہ نہیں ہے نا, وہ میری بات تو سن لینا, میں اپنا جملہ تو بول لوں, آپ اپنی بات میرے منہ میں تو ڈالیں. اگر ملک کو ڈبو کے ان کے قریبی رشتہ دار ہو کے سارے ملک کے اثاثے اونے پانے داموں میں گروی رکھ کے, ایئرپورٹ گروی رکھ کے, موٹر وے گروی رکھ کے, یہ کیس بنانا سر, سن تو لینا, یہ کیس بنانا, سن تو لینا, گروی رکھ کے اپنے اثاثے دبئی میں بنا کے, اور یہاں عدالتیں ان کو بلا رہی ہیں, وہ نہیں آ رہے, ان کی بینامی جائیدادیں ہیں, وہ کیوں نہ پکڑے. جنرل پرویز مشرف صاحب کو میں پکڑنے کی بات سے اگری کر رہا ہوں. آپ کل جائیں کوئی اس کو ریٹ کرے, میں آپ کو سپورٹ ریٹ کے کیس چل رہا ہے بھائی, تو میں کہہ رہا ہوں اب عدالتوں کو کیس میں تو نہیں چلا سکتا نا. اگر کسی ادارے نے کارروائی کی ہے اس میں کیا اعتراض ہے؟ ڈار صاحب کے خلاف ریٹ ہوئی ہے جی, کسی ادارے نے اگر کارروائی کی ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ان سے ایک سوال ہے میرا, چور بیٹھا ہے, اس چور کو جو جس کی چوری پکڑی گئی ہے وہ جواب دے, جو نہیں پکڑا اگر مشرف صاحب ایک سوال لے لیں, اس پر جواب دے دیں آپ. پکڑ لیں. اب سوال یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے اگر ملک کو تباہ کر دیا, اگر گروی رکھ کے چلے گیا, تو یہ کیس بنایا نا سر اس پہ, میں یہ آپ نے میرا جملہ نہیں سنا, گھر ضبط کر کے بیچنا, اس سے کیا فائدہ ہو جائے گا مجھے؟ اسحاق ڈار صاحب کرپشن کر کے عدالتوں کا کیس بنایا نا, سنیں نا, عدالتوں کے سامنے بھاگے ہوئے ہیں, وہ ایک کیس ہے. اگر ان کی بینامی جائیدادیں ہیں تو وہ ان کا اگر وہ جواب نہیں دے رہے, وہ اون نہیں کر رہے, اس لیے پکڑا جا رہا ہے. باقی مجھے بتائیں اخلاقی کسی کا جواز ہے کہ ایک بندہ ملک کی معیشت کو آج بچہ کرا رہا ہے اور وہ وہاں مزے کر رہا ہے بیماری کے بعد. سر اکبر علی بگٹی کو قتل کا کیس ہے ان کے اوپر, ٹھیک ہے سر, ان کے اوپر کیس ہے قانون توڑنا, آئین توڑنا, ایمرجنسی لگانا, اور آرٹیکل 6 کے تحت جب اتنے بڑے مخالف ہیں, یہ بڑے ہیں یا دوسرے بڑے گروی رکھتے ہیں, 10 سال انہوں تو سلوٹ مار کے ان کو باہر بھیجا. اچھا یہ فرمائیے, گورنمنٹ لیڈ لے رہی ہے ہر چیز میں, اگر احتساب ہے تو یہ کر رہے ہیں, ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ملک میں.
देखिए, पहले तो मैं मजम्मत करती हूँ जो मियां जावेद लतीफ साहब की फैमिली के साथ जो हुआ मोटरवे पे, फैमिली को इस तरह रोक कर उनको इस तरह यरगमाल बना के हरास करना, दिस इज नो वे, ये कोई कानूनी तरीका नहीं होता। और मेरा ख्याल है ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जो एक फिजा पैदा हो रही है, इसको कंट्रोल करना हुकूमत का काम है। ये वही रवायती सियासत के खिलाफ जो एक पीटीआई ने मुहिम अपनी चलाई थी, आज वही पीटीआई उसी रंग में ढल गई, क्योंकि इस तमाम इलेक्टेबल्स उनके साथ हैं। क्या खुसरो बख्तियार कौन है, हु इज ही, कहां से आई, वो पीटीआई, क्यों उनके ऊपर कोई बात नहीं होती, क्यों उनका रेफरेंस बन रहा है ना जी क्यों, और लोगों के रेफरेंस हो गया है, बस गिरफ्तार हुए बाकी। पार्लियामेंट में बैठ के जब मैं उल्टी तरफ खुशी शाह साहब और उसके मेहताब अब्बासी साहब अगले 2 टारगेट और उनके केस खोल दिए हैं, अब उनकी गिरफ्तारी होगी। मैं आपको एक गुजारिश करता हूँ, जितना ये करप्शन का रोना रोते हैं ना कि करप्शन ओके फाइन, आप करप्शन के ऊपर, जिसने करप्शन किया उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं खुद ये कहती हूँ कि जिसने करप्शन किया, मुल्क और कौम के टैक्स पेयर के पैसे के साथ चीट किए, फ्रॉडरी किए, उसके साथ बिल्कुल इंसाफ होना चाहिए। लेकिन मुझे बताइए, जिस पीपल्स पार्टी पे आप सबसे ज्यादा उंगलियां उठा रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इसहाक डार साहब की चीजों को तो आप जो है कॉन्फिस्केट कर रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के तो हफीज शेख साहब को आप अपने पास लेकर आ गए, तो आपने तो साबित कर लिया कि पीपल्स पार्टी की फाइनेंस पॉलिसी बड़ी अच्छी थी। इसका मतलब है कि आप पीपल्स पार्टी की फाइनेंस पॉलिसी से और माशी एतबार से पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी से आप मुतासिर थे, इसीलिए आप जो है वो हफीज शेख साहब को अपने पास लेकर आ गए, क्योंकि आपके पास तो कोई इकोनॉमिस्ट था ही अगर नहीं। ऊपर से लीडर अच्छा हो जाए तो नीचे से लोग ठीक हो जाते हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात, इसका मतलब ये है कि अगर हफीज शेख साहब जो है पीपल्स पार्टी में रह के अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, तो आप क्यों लेकर आए उनको अपने पास? ऊपर तो उस वक्त पीपल्स पार्टी थी ना। मुझे ब्रेक ले दे, ब्रेक नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में 5 साल के अंदर मईशत बेहतर थी, अच्छी थी, आप मुतासिर थे, तो आप उनको लेकर आ गए अपने पास। और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। अब ऐसा ये जो कहा जा रहा है कि ये पहली ईंट है, इसके बाद पूरी दीवार गिरेगी, मसला अभी अब सादक संजरानी साहब जाएंगे, उसके बाद बलोचिस्तान के चीफ मिनिस्टर साहब जो उनको फारग कर दिया जाएगा, क्योंकि अपोजिशन वहां पे बड़ी तगड़ी है। एएनपी जो है इनके साथ है, अपोजिशन के साथ इस वक्त वहां पे गवर्नमेंट के साथ है, 4 सीटें उनकी निकल जाएंगी, बीएनपी की 3 सीटें निकल जाएंगी। अगर ये 2-3 लोगों को, 2 पार्टीज को अपने साथ अपोजिशन मिला लेती है और अपना चीफ मिनिस्टर ले आती है, तो वहां तो आपकी गवर्नमेंट चली जाएगी। तो अगर यहां से सादक संजरानी साहब गए तो वहां से जाम कमाल साहब भी गए। देखिए, आपको याद है कुछ अर्सा पहले की बात है, ये बजट से पहले बिलावल साहब कहते थे हम एक लात मारेगा तो हुकूमत गिर जाएगा, और मरियम साहबा के ट्वीट पे ट्वीट आ रहे थे, ठंडे ठार होगी ना। मैं आपको बता रहा हूँ, सब अमन है, सब सुकून है। लोग नवाज शरीफ साहब के एक्सपोज होने के बाद, और ये लेटेस्ट जो शहबाज शरीफ साहब की वो जलजले और सैलाब के पैसे चोरी की इंटरनेशनल अखबारों में आ गया, और जरदारी साहब के कल एक दोस्त ने 2.5 अरब रुपया वापस कर दिया कि जी हमसे गलती होगी, हमने करप्शन की थी, ये पैसे रखें। तो क्या आपको मैं बता रहा हूँ, आपका मेरा हम सबका ज़मीर तो है ना, मजबूरियां हैं और तो चेयरमैन मैं कह रहा हूं, ना सिर्फ चेयरमैन सेनेट, बलूचिस्तान गवर्नमेंट को कोई खतरा नहीं है। अगर कोई गवर्नमेंट चली जाती है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब आप पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है सिंध में, हम अपना गुजारा कर रहे हैं, वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है, ज्यादा बड़ी तादाद है और हम चला रहे। अगर कल गवर्नमेंट चली जाती है तो हम तो हुकूमतें कर रहे नहीं, हम तो ये पिछले 38 साल का जो जुल्म इस कौम पे हुआ, लूट मार हुई, करप्शन हुई, इदारे डुबोए गए, अपने कारोबार बनाए गए, ये ओमनी ग्रुप, ये जरदारी ग्रुप, ये उदैबिया, ये केपीके में कोई करप्शन नहीं। करप्शन अगर हुई है तो मेरी सुने ना, हम तो करप्शन का एक इदारा है जिसके चेयरमैन नून और पीपल्स पार्टी ने लगाए थे, वो करप्शन को लोगों को पकड़ है। 38 साल के करप्ट में से 4 बंदे अंदर हैं, हमें 10 महीनों में 2 वजीर हमारे अंदर चले गए। उसी तरह के मामलात हैं। आप ये कहें, हम तो ये वादा करके आए थे, दावा करके आए थे कि ये जो इतनी चोरी चकारी हुई है हम पकड़ेंगे, हम पकड़ें। और पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर लोग इंतहाई खुश हैं कि ये जो लोग हैं वो देखना चाहते थे कि पाकिस्तान को डुबोने वाले आज उनसे कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी शुरू हुई है। आइंदा करप्शन करने वाले तो कम से कम आप डरेंगे ना, इनका अंजाम देखें। ऐसा ये फरमाइए सर, ये आप वाकई सीरियस हैं कि चेयरमैन की तब्दीली के बाद आप स्पीकर साहब को भी बदल लेंगे, आप बलोचिस्तान की गवर्नमेंट भी गिरा लेंगे, आप पंजाब के अंदर भी तब्दीली ले आएंगे? देखें जावेद चौधरी साहब जो ये कह रहे हैं ना, सदाकत अब्बासी, कि हर तरफ ठंड है, हर तरफ अमन है, चैन है,
وہ یقیناً پاکستان کے عوام سے آپ پوچھ لیں کہ کتنا چین ہے, کتنی ٹھنڈ ہے, اور واقعی ٹھنڈ تو یہ ہے کہ ایک وقت کی روٹی نہیں لوگوں کو مل رہی. اور جہاں تک کہ آپ کا یہ سوال ہے کہ آپ سینٹ کے چیئرمین کے بعد ہم اسپیکر کا یا چیف منسٹر کی جو بات کر رہے ہیں, ہم تو پرائم منسٹر کی بھی بات کر رہے ہیں, اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک آئینی طریقہ یہ ہے کہ آپ غیر آئینی قوتوں کو روکنے کے لیے ان کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئیں, اور دوسرا ہمارے پاس طریقہ پھر یہ رہ جاتا ہے کہ تمام اپوزیشن جو ہے وہ اکٹھے استعفے دے اور تاکہ نئے انتخابات کی راہ ہموار ہو. جب تک نیا مینڈیٹ, فریش مینڈیٹ آپ لے کر نہیں آئیں گے. یہ تو نہیں آپ کریں گے سر, مجھے یہ یقین ہے کہ یہ آپ نہیں کریں گے. اچھا, پھر آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ نے یہ کیا تو آپ کے لیے مسائل بڑھ جائیں گے. اچھا دوسرا سر یہ دیکھیں نا, میاں شہباز شریف صاحب کے بارے میں آپ کی اپنی پارٹی یہ کہتی ہے کہ ان کو گورنمنٹ گرفتار کرنا چاہتی ہے. خورشید علی شاہ صاحب جو ہیں ان کے بارے میں آج نیب نے فیصلہ کر لیا ہے, مہتاب عباسی صاحب کا, مریم صاحبہ کا. اگر سے یہ لوگ بھی اٹھا لیے جاتے ہیں, گرفتار کر لیے جاتے ہیں, اندر ہو جاتے ہیں, تو سر پھر تو اپوزیشن ختم ہوگی نا, ہیڈ لیس ہوگی نا پھر. چوہے صاحب, میں پوری ذمہ داری سے یہ آپ کو کہہ رہا ہوں, اور میری بات پہ یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی اپوزیشن کا بندہ ہوں تو میں بات صحیح نہیں کر سکتا, یا میں جو بات کر رہا ہوں وہ صحیح نہیں ہے. یقین جانیں کہ اگر کوئی کھل کر بات نہ کرے, گھر میں خاموشی سے بیٹھ جائے, بے شک وہ کرپٹ ہو, کرپٹ ترین کیوں نہ ہو, اس کو یہ ہاتھ نہیں لگائیں گے. ان کو وہ بندہ کھٹکتا ہے جو باہر آ کے ان کی نالائکیوں کو سامنے لے کر آتا ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ کیا خیبر پختونخوا میں کرپشن نہیں ہوئی, تو مجھے یہ بتائیں کہ احتساب کمیشن جو خیبر پختونخوا کا انہوں نے خود بنایا تھا, اس کا اشر انہوں نے کیا کیا, 10 ماہ کے اندر 2 ڈی جی نیب جو ہیں, 2 ڈی جی نیب جو ہیں خیبر پختونخوا کے 10 ماہ کے اندر چینج کر چکے, اور جو وہاں سے ایک سیکنڈ صداقت, ایک سیکنڈ یار, یہ مناسب نہیں ہے, یہ مناسب نہیں ہے جس طرح آپ بات کر رہے ہو. بات سنو, حوصلہ کرو یار, صداقت یہ سیکھ لو, اب سال ہو گیا آپ کو, سیکھ لو, اس کا اختیار تھا, یہ مناسب نہیں ہے, اور یہ مناسب نہیں ہے. یہ عمران خان کا بطیرہ چھوڑ دو, یہ عمران خان کی سکھائی ہوئی چیزیں چھوڑ دو, یہ طریقہ کا ٹھیک نہیں ہے. آپ بات سننے کا حوصلہ پیدا کرو. بات یہ ہے کہ آپ کن کو پکڑو گے اور کس کس کو پکڑتے جاؤ گے اور کن سے پکڑواؤ گے. ہم تو پکڑ ہی نہیں رہے, تو نیب پکڑ ہے, آپ کے لگایا ہوا نیب پکڑ ہے. آپ میں نیب صاحب نہیں, زرداری صاحب آپ سب نیب پکڑ ہے. امریکہ میں جو بات کی عمران خان نے کہ صداقت عباسی کو میں نے پکڑوایا ہے, اس نے پکڑوایا, یہ نیب نے پکڑا ہے. احتساب کمیشن پہ تالا لگا دیا, کے پی کے میں تو کرپشن ہے ہی نہیں, بقول ان کے کرپشن ہی نہیں ہے. اچھا جناب, اب آگے آ جائے نیب کے اوپر. اچھا, نیب کی ہر آنے والے حرکت کی, ہر آنے والے عمل کی ان کو پہلے سے پتا ہوتا ہے, پولیٹیکل وزڈم ہے یہ, ان کو یہ پولیٹیکل ایکومن ہے ان کا, ان کو پہلے پتا ہوتا ہے کہ اب نیکسٹ باری کس کی, کون پکڑا جانے والا ہے, کس کی پاس کہاں پڑی ہوئی ہے. اچھا, پھر الزام لگا رہے ہیں دوسروں کے اوپر. وقت ہو گیا. خورشید آپ نے گفتگو خود سنی, فیصلہ آپ خود کریں گے. دن بڑا اہم ہے, کل کے دن پتہ چل جائے گا گورنمنٹ جیتے یا اپوزیشن, اور اپوزیشن آگے فیوچر میں کیا کرتی ہے, گورنمنٹ آگے کیا کرے گی. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. میں ہوں جاوید چودھری, اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل دیکھیے, اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے.